گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بوگاما قبیلے کے جنگلیوں نے مونیکا کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا اور میجر ڈکسن کو گرفتار کر کے قید و بند میں ڈال دیا گیا۔ اور اگر آپ نے گزشتہ قسط نہیں دیکھی تو آپ آئی بٹن پر کلک کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ اگر میں نے ہمت سے کام لیا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں سو گیا۔ رات کا کھانا آیا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میرے محافظ کا معمول تھا کہ وہ رات کے کھانے کے برتن صبح لے جاتا تھا۔ گویا میرے پاس صرف 8 گھنٹے تھے اور ان 8 گھنٹوں میں مجھے ایک کارنامہ انجام دینا تھا۔ چنانچہ محافظ جیسے ہی برتن رکھ کر باہر نکلا، میں نے زمین پر لڑک کر جانوروں کی طرح کھانا معدے میں منتقل کیا۔ پانی پینے کے بعد میں کچھ دیر تک باہر کی سنگن لیتا رہا، پھر آہستہ آہستہ کمر سے زور لگا کر گھومنے لگا۔ 5 منٹ کی جدوجہد کے بعد میرے پاؤں اس طرح برتن کی سیدھ میں آ گئے کہ اگر میں ضرب لگاتا تو وہ برتن پر پڑتی۔ مجھے اپنے فرار کا منصوبہ پورا کرنے کے لیے ہر ستم کا خطرہ پیش آ سکتا تھا، جس کے لیے میں خود کو تیار کر چکا تھا۔ بچ نکلنے کی صورت میں میں پو پھوٹنے سے پہلے ان جنگلیوں کی دسترس سے بہت دور جا سکتا تھا، اور پکڑے جانے کی صورت میں جو مظالم مجھ پر کیے جاتے میں ان کے لیے بھی تیار تھا۔ میں موت اور زندگی کے اس دوراہے پر بے حس و حرکت پڑا کچھ دیر تک باہر کان لگائے رہا۔ پھر میں نے گھٹنے جوڑ کر اپنی ٹانگیں بلند کیں اور انہیں زور سے برتن پر مارا۔ برتن ٹوٹا یا نہیں، لیکن میری ایڑیوں میں جو شدید ٹھیس اٹھی اس نے مجھے تڑپا دیا۔ اس خیال سے کہ کہیں میرے منہ سے کربناک چیخ نہ نکل جائے، میں نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے سختی سے دبا رکھے تھے۔ 2 منٹ کے انتظار کے بعد میں نے اپنا عمل دہرایا، لیکن مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسری بار ایڑیوں میں ہونے والی تکلیف میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، مگر پھر جیسے مجھ پر جنون طاری ہو گیا۔ میں تھوڑے وقفے کے بعد اپنا عمل دہراتا رہا۔ کافی دیر تک یہ عمل جاری رکھا، لیکن اس وقت میری آنکھیں چمک اٹھیں اور درد کی شدت کا احساس بھی جاتا رہا جب ایک بار برتن ٹوٹ کر 2 ہو گیا۔ میرے جسم میں مزید توانائی آ گئی تھی۔ فرار کے منصوبے کی پہلی منزل سر کر لینے کے بعد میں تیزی سے دوبارہ گھومنے لگا اور گھسٹتا ہوا ٹوٹے ہوئے برتن کے قریب ہو گیا۔ میری آنکھیں اس ٹوٹے ہوئے حقیر برتن کے ٹکڑے پر جم گئی جو مجھے بوگاما قبیلے کے جنگلیوں کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بننے سے چھٹکارا دلانے کا ایک ذریعہ ہو سکتا تھا۔ چند ثانیے تک میں اگلا منصوبہ ذہن میں ترتیب دیتا رہا، پھر میں نے زمین پر اوندا لیٹ کر دوبارہ اپنے جسم کو حرکت دینا شروع کر دی۔ پشت پر بندھے ہوئے ہاتھوں سے رسی کاٹنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ اگر میں برتن کا ایک ٹکڑا اپنے بندھے ہوئے پاؤں کے درمیان پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ کی رسی آسانی سے کاٹ سکتا تھا۔ مجھے اس کوشش میں جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا وہ میرا دل ہی جانتا ہے، لیکن جب میری محنت 2 گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد بارآور ثابت ہوئی تو میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے ہاتھ کو آزاد کرنے کے بعد پاؤں کی رسیاں جلدی کھولیں، پھر توازن سنبھالا۔ ایک مدت کے بعد آزادی کی سانس لیتا ہوا اپنے پیروں پر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے خطرے کا احساس تھا، اس لیے پھونک کر قدم رکھتا ہوا میں جھونپڑے کے دروازے تک آیا۔ قدرت شاید مجھ پر مہربان تھی۔ اس کا اندازہ مجھے اپنے محافظ کو دیکھ کر ہوا، جو جھونپڑے سے تھوڑی دور ایک پتھر سے ٹیک لگائے محو خواب تھا۔ اس کا نیزہ پتھر کے سہارے اس کے قریب ہی موجود تھا۔ اسے غالباً اس بات کا مکمل اطمینان تھا کہ میں کسی طرح بھی فرار نہ ہو سکوں گا۔ کچھ دیر تک میں سانس روکے کھڑا اس سیاہ فام وحشی کو دیکھتا رہا، پھر جھونپڑے کا دروازہ کھول کر آہستہ سے باہر نکل آیا۔ اندھیری رات میں فرار ہو جانا کوئی ایسی دشوار گزار بات نہ تھی، لیکن مجھے خیال ہوا کہ جب میں اس علاقے کے راستوں سے ناواقف ہوں تو اس گپ اندھیرے میں بھلا کس طرح اس مقام تک پہنچ سکوں گا جہاں میں نے لانچ چھپائی تھی۔ اس بات کا اندیشہ بھی ابھر رہا تھا کہ ممکن ہے جنگلیوں نے میری گرفتاری کے بعد لانچ تباہ کر ڈالی ہو۔
ایسی صورت میں میرا بچ نکلنا ناممکن تھا۔ پھر میرے ساتھ جنگلیوں کا جو برتاؤ ہوتا، اس کے تصور ہی سے مجھے جھرجھری آ گئی، مگر آزادی کی خواہش اور جینے کی تمنا جانوروں کو بھی جدوجہد کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ چنانچہ میں پیش آنے والے خطرات کا امکان ذہن سے جھٹک کر آگے بڑھنے لگا۔ اپنے اندازے کے مطابق میں نے وہی راستہ اختیار کیا جو ساحل کی سمت جاتا تھا۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا، اپنی ہمت کے مطابق تیز تیز قدم اٹھاتا رہا۔ قبیلے پہ ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا، گھنے درخت اور بڑے بڑے پتھر میری پشت پناہی کر رہے تھے۔ مجھے وقت کا ٹھیک اندازہ نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ تقریباً 40 منٹ تک میں اسی طرح آگے بڑھتا رہا۔ پھر میرا دل اچھلنے لگا۔ سمندری موجوں کی آوازیں اب بہت قریب سے آ رہی تھیں۔ میں اپنی منزل مقصود ہر لمحے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ میری رفتار اور تیز ہو گئی۔ آزادی کے تصور نے میری ہمت بڑھا دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جب قدرت نے یہاں تک میری رہبری کی ہے تو میں ساحل کے قریب پہنچ کر لانچ تلاش کرنے میں بھی ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ خاردار جھاڑیاں اور گھنے درخت میری راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے، مگر میں یہ رکاوٹیں روندتا ہوا گرتا پڑتا آگے بڑھتا رہا۔ اچانک کسی الو کی تیز اور مکرو آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں نے شگن کے اچھے برے ہونے کے امکانات پر غور نہیں کیا تھا۔ میرے نزدیک یہ تمام باتیں محمل اور بیکار تھیں، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں الو کی آواز سن کر میں سہم گیا۔ میری چھٹی حس آنے والے خطرے کا پتہ دے رہی تھی۔ تیزی سے ایک درخت کی آڑ لے کر میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کرو جوار میں کسی شخص کی موجودگی کا اندازہ لگانے لگا۔ وقت کی رفتار اچانک بڑی مدھم پڑ گئی تھی۔ میں دم سادھے کچھ دیر تک درخت کی آڑ میں چھپا کھڑا رہا، اس خیال سے کہ خطرے کا احساس میرا وہم تھا۔ میں دوبارہ اسی پگڈنڈی پر آ گیا جو بل کھاتی ہوئی سمندر تک چلی گئی تھی۔ ابھی میں 10 قدم ہی آگے بڑھ سکا تھا کہ ایک جھٹکے سے رک گیا۔ 3 خونخوار وحشی اچانک جھاڑیوں سے نکل کر میرے سامنے آ گئے۔ اندھیرے میں ان کی سرخ چمکدار آنکھیں دیکھ کر لرز اٹھا۔ میری نظروں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا۔ آزادی کا تصور ذہن کی گہرائیوں میں گھٹ کر رہ گیا۔ پھر وہی ہوا جو ایسے موقعوں پر ہوا کرتا ہے۔ چاروں وحشی مجھے بڑی بے دردی سے مارتے پیٹتے اور نیزے سے میرے جسم کو کچوکے دیتے واپس گھسیٹ لائے۔ میرا خیال تھا کہ فرار کی کوشش کی سزا مجھے سو دی جائے گی، لیکن یہ سزا پہلے ہی تجویز کی جا چکی تھی۔ جھونپڑے میں واپس لا کر میرے پاؤں پہلے کے مقابلے میں زیادہ موٹی رسیوں سے جکڑ کر باندھے گئے۔ پھر ایک جنگلی نے اپنی کمر سے چاقو کھولا اور مجھے خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا میرے اوپر جھک گیا۔ آنے والے خطرے کا احساس مجھے دم بخود کیے ہوئے تھا۔ آزادی کے تصور کے فوراً بعد ہی موت کے بھیانک سائے اپنے سامنے دیکھ کر میں کنگ سا ہو گیا، لیکن اس وقت میں اپنے حلق سے نکلنے والی کربناک چیخ نہ روک سکا جب مجھ پر جھکے ہوئے وحشی نے ایک گھٹنا میری ران پر رکھ کر بڑی تیزی سے میری بائیں پنڈلی کا گوشت ایک ہی جھٹکے میں میرے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ پھر اس درندے نے یہی عمل میری دوسری پنڈلی پر کیا۔ تیز چاقو کا پھل میرا گوشت چیرتا پھاڑتا میری ہڈیوں سے ٹکرایا تو میں بلبلا اٹھا۔ میں نے تڑپ کر بچنا چاہا، لیکن میری کوشش رائیگاں ثابت ہوئی۔ قوی ہیکل حبشی وحشی نے اپنے دونوں گھٹنے میری رانوں پر مضبوطی سے جما کر مجھے بے بس کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک میں اس کسائی سے نجات پانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہا، پھر میری قوت مدافعت کم ہوتی گئی۔ میں تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ اتنا کہہ کر میجر ڈکسن نے پتلون کے دونوں پائنچے اٹھا کر مجھے اپنی پنڈلیاں دکھائیں جہاں شدید گھاؤ کے نشانات موجود تھے۔ چند ثانیے تک میجر اپنے خیالوں میں گم رہا، پھر اس نے پائپ کا کثیف دھواں حلق سے اڑاتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ فرار کی کوشش ناکام ہو جانے کے بعد جہاں مجھے اذیت ناک سزا دی گئی، وہاں میری کڑی نگرانی بھی شروع کر دی گئی۔ مجھے اب محض اپنی موت کا انتظار تھا، لیکن افسوس کہ موت بھی میری قسم پرسی اور بے بسی دیکھ کر مجھ سے دامن بچا رہی تھی۔ دیوتاؤں کے لیے مجھے بھینٹ چڑھانے کی خاطر
مزید 2 بار شگن لیے گئے لیکن نتیجہ میرے حق میں نہیں نکلا۔ قدرت شاید مجھے بچانا چاہتی تھی۔ میں مزید 10-15 دنوں تک شدید کرب میں مبتلا رہا۔ میری پنڈلیوں کے زخم کا کوئی علاج نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ سے میرے زخموں میں پیپ پڑ گئی اور تکلیف بھی زیادہ ہو گئی۔ خون خوار مچھر اور جنگلی مکھیاں ہمہ وقت میرے زخموں سے لپٹی رہتی تھی۔ جب تک میں بے ہوش رہتا مجھے سکون رہتا، لیکن ہوش میں آتے ہی پھر اسی اذیت سے دوچار ہو جاتا۔ ایک روز 4 جنگلیوں نے آ کر مجھے خواب غفلت سے بیدار کیا اور کمچی مارتے ہوئے جھونپڑے سے باہر نکالا، تو میں یہی سمجھا کہ شاید قدرت نے میری موت کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشا ہے۔ میری کمزوری حد سے بڑھ چکی تھی، چنانچہ میں بار بار لڑکھڑا کر منہ کے بل گرتا، لیکن پھر اٹھ کر چلنے لگتا۔ اس روز کھلے میدان میں پھر قبیلے کے وحشیوں کا ہجوم تھا۔ میں پہلی صف سے آگے آ گیا۔ مایوسی کے جذبے نے میری موت کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ قبیلے کے وحشیانہ رسم و رواج کے مطابق ایک ایسی عورت درندگی کے نشانہ بنانے کے لیے میدان کے درمیان ایک بلی سے باندھی گئی تھی، جو اب جنگلیوں کے جنسی مقصد کے اعتبار سے ناکارہ ہو چکی تھی۔ 10-12 وحشی اس عورت کے گرد شیطانی رقص کرنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تلوار جیسا کوئی تیز دھار ہتھیار سنبھال رکھا تھا، جسے وہ رقص کرتے کرتے عورت کے بدن کے انتہائی قریب لے جانے پر اچھل کود کرتے ہوئے دور ہٹ جاتے۔ اس بد نصیب عورت کے چہرے پر موت کی خوفناک پرچھائیاں نظر رہی تھیں، لیکن اس کی آنکھیں خوف اور دہشت کے مارے حلقوں سے اٹی پڑ رہی تھی۔ لیکن وہ اس انسانیت سو ظلم کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے سے قاصر تھی۔ اس کا منہ گھاس ٹھونس ٹھونس کر سختی سے باندھ دیا گیا تھا۔ وحشی درندوں کے شیطانی رقص کے ساتھ ساتھ ڈھول کی آواز بھی بتدریج تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس بے بس عورت کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک جنگلی وحشیانہ انداز میں اپنے ہتھیار لہراتا ہوا عورت کے قریب گیا۔ اس بار اس نے عورت کو خوفزدہ کرنے کی بجائے اس پر بھرپور حملہ کیا تھا۔ میرے خدا، کس قدر ہولناک تھا وہ منظر، جب میں نے اس بد نصیب عورت کی ایک چھاتی بدن سے جدا ہو کر زمین پر گرتے ہوئے دیکھی تھی۔ ابھی میں اپنے ہوش و حواس پر قرار رکھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ دوسرے جنگلی نے اس مجبور عورت کی دوسری چھاتی پر وار کر دیا۔ میں نے اس عورت کا سر نیچے ڈھڑکتے دیکھا۔ یا تو وہ مر چکی تھی یا پھر بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن خونی بھیڑیوں کو اس پر رحم نہ آیا۔ یکے بعد دیگرے وہ بڑے صفاقانہ انداز میں اس کے بدن کے ایک ایک عضو کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے رہے۔ پھر جب اس کا سر تن سے جدا کیا گیا تو میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ میں حلق کے بل چلایا، حرام زادو، کمینو، یہ ظلم ہے، تم انسان نہیں درندے ہو، سنگ دل اور خون آشام بھیڑیوں، ایک دن تمہارا حشر اس سے بھی بدتر ہوگا۔ میں نے ٹوٹی پھوٹی جنگلی زبان میں دل بھر کر ان لوگوں کو لعن طعن کیا۔ شعوری اور لاشعوری طور پر میری خواہش یہ تھی کہ وہ غصے میں آ کر مجھے جان سے مار ڈالیں۔ میرے چیخنے چلانے سے شیطانی رقص کا وحشت ناک سلسلہ رک گیا۔ میرے گرد جمع تمام مرد اور عورتیں مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگے۔ ایک معمر وحشی مجمع سے نکل کر میرے قریب آ گیا۔ چند ثانیے تک وہ مجھے گھورتا رہا۔ اس کی نظروں میں نہ جانے کیوں مجھے ایک لمحے کے لیے ہمدردی اور دوستی کا جذبہ نظر آیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی بھرپور ٹھوکر میرے منہ پر اتنی شدت سے پڑی کہ میں زمین پر الٹ گیا۔ ہونٹ پھٹے تو خون کی دھار پھوٹ پڑی۔ میں سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ غالباً اسی معمر وحشی کے اشارے پر 4-5 جنگلی مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے اس بری طرح زد و کوب کیا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر میں نے خود کو اسی تاریک جھونپڑے میں پایا جہاں میری زندگی بڑے اذیت ناک دور سے گزر رہی تھی۔ میرا ایک ایک جوڑ پھوڑے کے مانند دکھ رہا تھا۔ پنڈلی کے زخم پھر ہرے ہو گئے تھے۔ ان میں ہونے والی ٹیس ناقابل برداشت تھی۔ نکاہت حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ بخار کی وجہ سے میرے سوچنے اور سمجھنے کی قوت جیسے معطل ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے باوجود میں ایک بات کا شدت سے خواہش مند تھا۔ میجر ڈکسن نے پائپ صاف کر کے میز پر رکھا، پھر اس نے اپنے لیے شراب کا پیک تیار کیا
لیکن اسے پیے بغیر اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ماضی کی کربناک یادوں کے سائے اس کے چہرے پر یہاں تھے، اس خیال سے کہ شاید میجر ڈکسن اپنی داستان کا باقی حصہ سنانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ میں نے دبی زبان میں اس بات کا اظہار کیا کہ اگر اس وقت اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تو پھر کبھی صحیح۔ میجر نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کو کہا۔ کچھ دیر تک وہ کمرے میں ٹہلتا رہا، دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھا اور شراب کا ایک لمبا گھونٹ لے کر بولا، میرے عزیز، تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میں اپنی داستان سنانے سے اکتا گیا ہوں یا گریز کر رہا ہوں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں تمہیں پہلے ہی دن ٹال دیتا، لیکن میرا خیال ہے کہ تم میرے ایک اچھے رفیق ثابت ہوگے۔ اپنی داستان تمہیں سنا کر اب میں اپنا ذہنی بوجھ کچھ ہلکا محسوس کر رہا ہوں، اور اب تو میری داستان بڑی مختصر رہ گئی ہے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ہوش آنے پر خود کو اسی تاریک جھونپڑے میں پایا جہاں مجھے قید کیا گیا تھا۔ میری حالت ناگفتہ حد تک خراب ہو چکی تھی۔ مجھے بڑی شدت سے اس دن کا انتظار تھا کہ جب جنگلیوں کے پتھروں کے دیوتا میری بھیڑ کے سلسلے میں نیک شگن دیتے اور موت کی پرسکون آغوش میں پہنچ کر اس اذیت سے چھٹکارا پا لیتا جس نے مجھے مردوں سے بھی بدتر حالت میں رکھا۔ مجھے ٹھیک طرح یاد نہیں کہ میں کتنے دنوں یا مہینوں تک اس قید کی صحبتیں برداشت کرتا رہا، اور البتہ ضرور یاد ہے کہ قبیلے میں جب بھی کوئی انسانیت سوز رسم منائی جاتی مجھے زبردستی اس میں شریک کیا جاتا۔ قبیلے میں قید کے دوران مجھے 3-4 ایسے جشن میں شریک کیا گیا جس میں یا تو کسی معمر شخص کے خون سے کسی نومولود بچے کو غسل دیا گیا یا پھر کسی ایسی عورت کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا جس کی جوانی ڈھل چکی تھی۔ اس کے علاوہ قبیلے کے عجیب و غریب رسم و رواج بھی میری نظروں سے گزرے، لیکن مجھے اب ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی، جس کی بنا پر میں اس وادی موت کا سفر اختیار کیا تھا۔ مجھے اپنی موت کا انتظار تھا، موت اور صرف موت، جس کے بعد مجھے سکون مل سکتا تھا۔ لیکن بعد میں حالات نے جس انداز میں پلٹا کھایا وہ میرے لیے بہت بہتر اور حیرت انگیز ثابت ہوئے۔ زندگی بڑی عزیز اور قیمتی شے کا نام ہے میرے عزیز۔ جانور بھی خود کو موت کے دام میں پھنسا دیکھ کر آزادی کے منصوبے بنانے لگتا ہے۔ چنانچہ یہی کچھ میرے ساتھ بھی پیش آیا۔ ایک روز میں نیم بے ہوشی کی حالت میں جھونپڑے میں پڑا تھا کہ وہی معمر اور سنگ دل وحشی جس نے ظلم کے خلاف احتجاج بلند کرنے پر میرے منہ پر ٹھوکر ماری تھی تنہا میرے پاس آیا۔ قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق چونکہ ہر قسم کے فیصلوں کا حق صرف 2 معمر ترین وحشیوں کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، اس لیے میں یہی سمجھا کہ غالباً اب میرا وقت بھی آ گیا۔ معمر وحشی میرے قریب کھڑا مجھے گھورتا رہا۔ اس روز بھی میں نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں درندگی کے بجائے خود غرضی کی عیارانہ چمک دیکھی تھی، لیکن میں نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ عام طور پر ہر ظالم اور سنگ دل شخص عیار ہوتا ہے، خصوصاً وہ جنگلی تو بڑے شاطرانہ انداز میں اپنا شکار پانے کے عادی تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کیا جا چکا ہے۔ کچھ دیر تک معمر وحشی جس کا نام لوکاٹا تھا وہیں کھڑا رہا، پھر اس نے پلٹ کر باہر کھڑے ہوئے محافظ سے کچھ کہا۔ میں ٹھیک طور پر اس جملے کے معنی تو نہ سمجھ سکا، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ اس نے محافظ کو کسی کام سے بھیجا ہے۔ محافظ کے قدموں کی آواز ابھر کر دور ہوتی چلی گئی تو وہ بڑے نفرت انگیز انداز میں میرے قریب بیٹھ گیا، ایک نظر جھونپڑے پر ڈالی، پھر مدھم آواز میں بولا، رابی ہولوا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے درندے۔ میں نے ٹوٹی پھوٹی جنگلی زبان میں نفرت سے جواب دیا۔ آہستہ بولو۔ مردود لوکاٹا کی آنکھوں میں خون اتر آیا، پھر سرگوشی کرتے ہوئے بولا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، کیوں آئے ہو یہاں میرے پاس؟ میں نے نقاہت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ بکو مت، غور سے سنو، تم اگر چاہو تو میں تمہیں یہاں سے بھاگنے کا موقع فراہم کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی زبان میں جواب دیا۔ مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آیا۔ جال میں پھنسے ہوئے بے بس شکار کا کوئی خونی درندہ بھی معاف کر سکتا ہے، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس خیال سے کہ ممکن ہے وہ مجھ سے کچھ اگلوانا چاہتا ہو، میں اسے محتاط نظروں سے گھورنے لگا۔
تاریک جھونپڑے میں کچھ دیر تک موت کا بھیانک سکوت طاری رہا۔ پھر لوکاٹا نے بڑی رازداری سے اپنے مدعا بیان کرنا شروع کر دیا۔ میں جو سمجھ سکا اس کا متن یہ ہے: تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے دستور کے مطابق ہر نومولود بچے کے قبیلے کے معمر ترین شخص کے خون سے غسل دیا جاتا ہے۔ اس وقت صرف ایک آدمی ہی بچا ہوگا جو مجھ سے زیادہ عمر کا ہے، لیکن اسے کل تک اپنے انجام کو پہنچ جانا ہے۔ پھر میری باری ہوگی۔ میرے اندازے کے مطابق 7-8 روز بعد مجھے ایک دوسرے پیدا ہونے والے بچے کے سلسلے میں ذبح کر دیا جائے گا۔ میں اس وقت کے آنے سے بیشتر یہاں سے دور چلا جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے معمر وحشی سے پوچھا۔ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، لوکاٹا نے سرگوشی کی۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہاں کسی خاص ذریعے سے آئے ہوگے، کسی کشتی کے ذریعے۔ تمہاری گرفتاری کے بعد یہ مسئلہ اٹھا تھا، لیکن میں نے دور اندیشی کے پیش نظر یہ کہہ کر دوسروں کو مطمئن کر دیا تھا کہ تم کسی جہاز سے آئے ہو جو تمہیں قبیلے کے قریب چھوڑ کر چلا گیا۔ اتفاق سے جس روز تم پکڑے گئے اس کے دوسرے روز ہی ایک کشتی شکستہ حالت میں ساحل کے قریب مل گئی۔ چنانچہ بات بن گئی، مگر مجھے یقین ہے کہ تم اس کشتی کے ذریعے یہاں تک نہیں پہنچے تھے۔ لوکاٹا کی خود غرضی بھانپ کر زندگی کی رمق نے ایک بار پھر زندہ رہنے کا حوصلہ بخش دیا۔ میں کچھ دیر تک سنجیدگی سے اپنے منتشر ذہن کی قوتیں سمیٹے حالات پر غور کرتا رہا۔ پھر دبی زبان میں بولا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ جس وقت ہمیں گرفتار کیا گیا تھا ہمارے پاس 2 رائفلیں تھیں۔ کیا تم مجھے وہ واپس کر سکتے ہو؟ تمہارا اشارہ ان ہتھیاروں کی طرف تو نہیں جس دن دھماکے بلند ہوتے ہیں؟ ہاں وہی۔ کیا تم مجھے واپس کر سکتے ہو؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا۔ امید کی ایک کرن میرے دل میں چمک رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میری رائفلیں واپس مل گئیں تو میں بآسانی منحوس قبیلے سے فرار ہو سکتا ہوں۔ رائفلوں کی واپسی کا مطالبہ میں نے یہ سوچ کر کیا تھا، اگر لوکاٹا بعد میں کسی چال بازی کا مظاہرہ کرے تو میں اسے بھی ٹھکانے لگا سکوں۔ میری بات سن کر وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا، لیکن اس کی خون خوار نظریں اس عرصے میں برابر میرے چہرے پر مرکوز رہیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، امید کی کیفیت سے دوچار، بڑی بے چینی سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کی خاموشی میرے لیے بڑی اذیت ناک ثابت ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد لوکاٹا نے کہا، میں دھماکے پیدا کرنے والے ہتھیار تمہیں واپس لا دوں گا، لیکن کیا بعد میں تم میرے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کرو گے؟ ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، اس لیے تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو۔ میں نے جلدی سے جواب دیا۔ جہاں تک دھوکے بازی کا سوال ہے تو جب تک تم پہل نہیں کرو گے میں کسی قسم کی بددیانتی کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ اچھا، میں تیار ہوں، لوکاٹا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر جاتے جاتے بولا، میں 1-2 روز بعد تم سے ملوں گا۔ ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ میں اس عرصے میں تمہارے علاج کے لیے بھی کچھ کر سکوں گا۔ فرار ہونے کے لیے تمہارے جسم میں طاقت کا ہونا بھی اشد ضروری ہوگا۔ لوکاٹا اتنا کہہ کر تیزی سے جھونپڑے سے باہر چلا گیا۔ میں اس کے جانے کے بعد گھنٹوں فرار کے منصوبے پر غور کرتا رہا۔ مجھے غنودگی طاری ہو گئی۔ دوسرے روز لوکاٹا کے بیان کے مطابق قبیلے کے سب سے معمر ترین شخص کو ہلاک کر کے اس کے خون سے ایک نومولود بچے کو غسل دیا گیا۔ حسب معمول مجھے بھی زبردستی اس ہولناک جشن میں شریک کیا گیا۔ اس جشن کے دوسرے روز قبیلے کے ایک شخص نے جو علاج کرنے کا ماہر تھا میرے زخموں پر نہ جانے کیا کیا سفوف اور جڑی بوٹیاں آزما ڈالیں۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ 1 ہفتے کے مختصر عرصے میں میری نکاحت یا زخموں کی جان لیوا تکلیف دور ہوگی۔ لیکن میرے عزیز، تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ تیسرے ہی روز میری طبیعت حیرت انگیز طور پر سنبھل گئی۔ زخموں کا درد غائب ہو گیا اور پہلے کے مقابلے میری نکاحت بھی بڑی حد تک دور ہو گئی۔ لیکن اس کے لیے مجھے جو بدبودار اور لیزدار محلول روزانہ حلق کے نیچے اتارنا پڑتا تھا، اس کا مزہ محسوس کر کے آج بھی میری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ میری حالت پر اصرار اور حیرت انگیز طور پر سنبھلتی جا رہی تھی۔ اس عرصے میں لوکاٹا ایک بار بھی مجھ سے نہ ملا۔ 5 روز یوں ہی گزر گئے۔ میری امیدیں ٹوٹتی جا رہی تھیں۔ میں شب و روز سوچتا رہا کہ دیکھیں قسمت آئندہ کیا گل کھلاتی ہے۔ میں اس منحوس جزیرے سے زندہ نکل بھی سکوں گا یا نہیں۔
میرے لیے اب ایک اور لمحہ کاٹنا دوبھر ہو رہا تھا۔ باہر ذرا بھی کوئی آہٹ ہوتی تو میرے کان کھڑے ہو جاتے۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے سوچا کہ جب لوکاٹا ہی کی ایما پر میرا علاج ہو رہا ہے تو پھر وہ خود سامنے آنے سے کیوں کترا رہا ہے؟ کیا اس نے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ میں اسی طرح بے یار و مددگار اس تاریک جھونپڑے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گا۔ چھٹے روز میری وحشت میں اضافہ ہو گیا۔ رات کا کھانا میں نے جوں توں کر کے کھایا، پھر تھکے ہوئے ذہن کو سکون دینے کی خاطر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھ پر تھوڑی تھوڑی غنودگی طاری تھی کہ باہر سے کسی کے کراہنے کی آواز ابھر کر اتنی تیزی سے بند ہو گئی کہ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے کراہنے والے کا منہ دبا دیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد جھونپڑے کا دروازہ کھلا اور دو سائے تیزی سے اندر داخل ہوئے، لیکن ان میں سے ایک سایہ دوسرے سائے کو گھسیٹتا ہوا اندر لا رہا تھا۔ میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں کوئی حرکت کر کے اپنے جاگنے کا ثبوت فراہم کرنے کے بجائے دم سادے پڑا رہا۔ باہر سے مدھم مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ آنکھوں کے درمیان ذرا سا خلا پیدا کر کے میں سب کچھ دیکھتا رہا۔ دونوں سائے بڑی سرعت سے اندر داخل ہوئے۔ ڈیئر ویورز، آج کہانی کا اس حصے کا اختتام ہوا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے اپنی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر نئی کہانی اور اس کے پارٹ کی نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہو سکے۔ اگلا پارٹ آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔